بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی۔ امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے جماعت نحل کی شان نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کے حالات زندگی، جو اس سبق کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین علی، ان کے حالات زندگی کو 3 صورتوں میں پڑھا تھا۔ ان کا شخصی تعارف، ادبی تعارف اور تحریر یعنی تصانیف کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اسی سبق کے مشکل الفاظ معنی بھی پڑھ لیے تھے۔ آج کے اس دوسرے لیکچر میں ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل سبق کے اقتباسات کی تشریح کو بغور پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خلاصے کو بھی دیکھ لیں گے۔ عزیز بچوں، اس سے قبل کہ ہم سبق کی طرف بڑھیں، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ جو آج کا سبق ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، خلاصے کے اعتبار سے بھی اور اقتباسات کی تشریح کے اعتبار سے بھی۔ تو عزیز بچوں، اس سبق کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس سے قبل کہ عادات اور خصائل کی بات کی جائے، مرزا غالب کون تھے، چند باتیں ان کے بارے میں سماعت کر لیجئے کہ اگر ہم شعر و سخن کی بات کریں تو سر فہرست جن شعراء کا نام آتا ہے ان میں مرزا غالب بھی شامل ہیں، جن کو غزل گوئی کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہم ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، بے شک ان کے نثر نگار بھی تھے، ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے جنہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے، اردو میں بھی شاعری کی ہے۔ ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کے فن کے ہم معترف ہو جاتے ہیں کہ اس قدر حسین پیرائے میں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو اور پڑھنے والے کو چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آیا مرزا غالب اپنی نجی زندگی میں بھی اسی طرح کی طبیعت کے حامل تھے؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کا دوستوں کے ساتھ ملنا کیسا تھا؟ اور جس معاشرے میں وہ رہتے تھے، آیا وہ آداب معاشرت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ یا ان کی وجہ شہرت صرف شاعری کی وجہ سے ہے یا ان کے اخلاق بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ انہی باتوں کو بغور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے تدریسی مقاصد کو ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سبق کی تشریح کرنے میں اور خلاصہ کرنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلا اس سبق کا جو تدریسی مقصد ہے وہ بیٹا کچھ یوں ہے کہ غالب کی شخصیت، عادات و خصائل۔ غالب کی شخصیت تو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کچھ تمہیداً بھی میں نے باتیں ذکر کی آپ کے سامنے کہ برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بلند پایا شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ جن کا اصل نام ہے اور غالب جن کا تخلص ہے۔ آپ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، چونکہ آپ کے جو والد محترم ہیں یہ فوج سے ریٹائرڈ تھے اور آپ کو جاگیریں بھی ملی ہوئی تھیں۔ شعر و سخن آپ کا شوق تھا اور آج بھی اردو شاعری میں جب بھی غزل گوئی کی بات کی جاتی ہے ہم مرزا غالب کو سر فہرست شعراء میں مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات کی جاتی ہے عادات اور خصلت کی۔ عادات عادت کی جمع ہے اور خصائل خصلت کی جمع ہے۔ اب ان میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں کہ عادات عادت کی جمع ہے۔ عادت ہوتی کیا ہے؟ یہ انسان خود بناتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی پڑھنے کی عادت نہیں ہے لیکن وہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ایک وقت مقرر کرتا ہے اور کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پڑھنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یعنی عادت وہ چیز ہے جس کو انسان اپنی کوشش سے اپنی طبیعت کا حصہ بنا لے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے خصلت۔ یہ خصلت ہم نیچر کو کہہ سکتے ہیں، ایسی چیز جو قدرتی طور پر کسی شخص کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی طبیعت کا وہ حصہ ہوتی ہے۔ تو اب سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے، عادتیں وہ کام ہیں جو انسان اپنی کوشش سے اپنی طبیعت میں داخل کر لیتا ہے، اور خصلتیں وہ کام ہیں یا وہ اس کے اعمال ہیں جو قدرتی طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا اس میں فرق ہے، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آ جائے گا جب ہم مرزا غالب کے عادات اور خصائل کی بات کریں گے۔ عزیز طلباء، پھر ہے خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی۔ خوش اخلاقی سے مراد ہے اچھے اخلاق رکھنا،
اور کشادہ پیشانی سے مراد ہے لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو کشادہ کہتے ہیں بڑی چیز کو وسیع، اور پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، یعنی بڑی پیشانی والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ملتا ہے تو اچھی زبان کا استعمال کرنا اور خوش دلی کے ساتھ ملنا بغیر بغض و کینہ کے۔ تو اس وقت لفظ بولے جاتے ہیں کہ فلاں شخص بہت خوش اخلاق ہے، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی ہے، وہ ہمیشہ اچھی زبان کا استعمال کرتا ہے اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے۔ اور اخلاق میں صرف اس شخص کے زبان نہیں آتی، بلکہ اس کا پہناوا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ، اس کا علمی معیار بھی اس کے اخلاق کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر کشادہ پیشانی کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملنا، اکتانا نہیں بلکہ دل میں اچھے خیالات کا جو اظہار ہے وہ بھی انسان رکھتا ہے، کہ دلی طور پر کسی سے ملاقات کی جائے، نہ کہ بغض و کینہ کے طور پر۔ یہ کشادہ پیشانی اور اخلاق اچھا ہونا، یہ ہم اکثر ایک ضرب المثل بھی سنتے ہیں کہ اچھا اخلاق اچھے خون کی علامت ہے۔ تو انسان اپنے اخلاق سے ہی ہمیشہ پہچانا جاتا ہے، چونکہ سب سے پہلا جو ہمارا کسی سے واسطہ پڑتا ہے دل میں، تو انسان بعد میں کسی کے داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی زبان ہے جو اس کے اخلاق کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ پھر ہے عزیز طلباء، اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ خط کا جواب لکھنے کی اہمیت کیا ہے، کہ جب انسان خوش اخلاق ہو تو لوگ اس کے دوست بنتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں۔ تو پھر اس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ جو خطوط لوگوں کو موصول ہوتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے، اس کا جواب لکھنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو خط لکھتا ہے یا کسی بھی قسم کا رکا لکھتا ہے تو ایک محبت بھرے پیغام سے، ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ ان کی طرف سے ایک اچھا پیغام میری طرف آئے گا، تو خط کا جواب دینا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک مہر و محبت کا بہت اچھا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً موقوف ہو چکا ہے۔ سرکاری خطوط بھی موصول ہوتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ ای میلز کا دور ہے تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے الیکٹرانک میلز کے ذریعے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، یہ بھی آج کے دور کا ایک خط سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جو آگے والا شخص جو خط لکھنے کے بعد یا میل کرنے کے بعد ایک امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے مجھ کو کیا جواب آتا ہے، تو اس صورتحال کو یہ آداب معاشرت میں شامل ہے کہ اس کی امید کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگلا ہم پڑھیں گے، اس میں اہم نکتہ ہے وزادار اور بامروت بزرگ۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ کس حد تک وزادار ہوتے تھے اور بامروت ہوتے تھے۔ وزادار ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ وزا شخص کو، شکل کو کہتے ہیں، تو وزادار ہونا کسی کی شکل کا لحاظ کرنا، اس کی طبیعت کا لحاظ کرنا، یعنی مروت و لحاظ ایک ہی چیز ہے، کسی کی عزت و آبرو اس کے سامنے بھی رکھنا اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی رکھنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی کا ہم موضوع نہیں بنا لیتے۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگ کس حد تک وزادار تھے، یعنی صاحب عزت تھے، اور کس حد تک لوگوں کا لحاظ رکھتے تھے، اور وہ چیز ہم اپنی طبیعت میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اس کا اگلا اہم نکتہ ہے تدریسی مقاصد میں سے، وہ ہے ادبی الفاظ و تراکیب۔ ادبی الفاظ و تراکیب، جو ادبی الفاظ و تراکیب ہیں، ظاہر ہے خواجہ الطاف حسین حالی ایک صفحے اول کے نثر نگار تھے، تو اس سبق کے اندر انہوں نے بہت سے ادبی الفاظ و تراکیب کا استعمال کیا ہے۔ وہ جب ہم اقتباسات کی تشریح کریں گے اس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ اس میں فارسی کے الفاظ بھی موجود ہیں، فارسی کی تراکیب بھی موجود ہیں، بامحاورہ الفاظ ہیں۔ چونکہ مرزا غالب ایک شاعر تھے تو شاعرانہ طبیعت کے لوگوں کے جو دوست ہوتے ہیں، ہلکا احباب بھی شاعروں کا ہوتا ہے، تو وہ کس حد تک وزادار تھے، کس طرح کے الفاظ و تراکیب سے وہ ایک دوسرے کو ملتے تھے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے تھے، اور مزاح نگاری بھی وہ اسی قسم کے الفاظ کو اپناتے تھے۔ عزیز بچوں، یہ تو تھے ہمارے اس سبق کے تدریسی مقاصد۔ اور اگر صنف ادب کی بات کی جائے تو ہمارا جو آج کا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کا عنوان بتا رہا ہے کہ یہ صنف ادب میں ایک خاکہ نگاری ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے اس سبق میں مرزا غالب کی شخصیت کی خاکہ نگاری کی ہوئی ہے۔ ماخذ اس سبق کا ہے یادگار غالب، جو خواجہ الطاف حسین حالی کی انتہائی معروف کتاب ہے، جو انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں لکھی ہے، جو کہ
خواجہ الطاف حسین علی کے استاد ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. تو یہ کتاب کا نام ہے یادگار غالب اور اس کتاب میں سے آپ کا یہ سبق لیا گیا ہے. آپ کو تدریسی مقاصد سمجھ آ چکے ہوں گے. آپ ان تدریسی مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اقتباسات کی تشریح کو پڑھیں اور انہی نکات کو اگر خلاصے میں آپ لوگ بیان کریں گے تو آپ کا خلاصہ لکھنے میں آپ کو آسانی رہے گی, یاد کرنے میں مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. اب دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا اس سبق کا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے اعلیٰ اخلاق کے مالک. اور یہ جو جتنے بھی عزیز طلباء ہم نے نکات آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ صفحات کی ترتیب کے اعتبار سے ہے. جتنے بھی آپ کے سبق کے صفحات ہیں اس کی ترتیب کے لحاظ سے یہ نکات لکھے ہوئے ہیں, لہٰذا ان نکات کو سمجھنے میں آپ کو پھر مشکل نہیں آئے گی. سب سے پہلا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے اعلیٰ اخلاق کے مالک. مرزا اسد اللہ خان غالب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. چند عبارات میں سے چند الفاظ یا 2-3 سطر میں آپ کو پڑھ دوں تاکہ آپ کو سبق کے ربط میں مشکل نہ آئے. سب سے پہلا جو ابتدا میں اخلاق کی اگر بات کی جائے مرزا غالب کے تو کچھ یوں الفاظ آپ کو ملیں گے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا. تو مرزا غالب کے اخلاق اس حد تک وسیع تھے کہ وہ اس اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملا کرتے تھے, اپنے دوستوں کے ساتھ. جب وہ لوگ جو ان کو نہیں جانتے تھے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ملا کرتے تھے کہ جو ایک دفعہ آپ کے ساتھ ملاقات کرتا اس کو دوبارہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق رہتا تھا. چونکہ اخلاق ہی وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جس سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی نجی زندگی میں کس حد تک بامروت ہے اور بالحاظ ہے. اب اس میں حوالہ جات کے طور پر بھی ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں. لہذا اخلاقیات پر ہمارے دین نے بھی بہت ترس دیا ہے. انسان کی جو ملاقات کسی سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا واسطہ اس کی زبان سے پڑتا ہے, اور زبان ایک ایسی کنجی ہے جو کسی بھی دل کے بند دروازے کو کھول سکتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے یا اس کنجی کو گھما دیں گے تو وہ دروازے بند بھی ہو سکتے ہیں. تو مرزا غالب کے اخلاق اتنے اچھے اور وسیع تھے کہ جو شخص بھی آپ کو ایک دفعہ ملنے آتا, ملنے کے بعد اس قدر آپ کی شخصیت اور اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا, پھر اس کو اشتیاق رہتا کہ نہ جانے کب دوبارہ آپ سے ملاقات کا اس کو شرف ملے. اگلا نقطہ بچوں دیکھتے ہیں کہ دوستوں سے خندہ پیشانی سے ملنا. چونکہ مرزا غالب کے اخلاق انتہائی وسیع تھے, جس بندے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کا جو حلقہ احباب ہے یعنی دوستوں کا جو حلقہ ہے وہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے. تو جب آپ کے بہت زیادہ دوست ہوں تو دوست آپ کو ملنے بھی آتے ہیں. تو مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جایا کرتے تھے, ان کے غم میں غمگین ہوتے, ان کی خوشی میں خوش ہوا کرتے تھے. اور ان کے اگر دوستوں کی بات کی جائے تو آپ کے دوست نہ صرف دلی میں رہنے والے تھے بلکہ پورے ہندوستان میں آپ کے دوست موجود تھے. ہر ملت, ہر قوم, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے. آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کے دوست ہوتے تھے. چونکہ انسان کبھی بھی اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, یہ گروہی شکل میں رہتا ہے. اب انسان کے کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو احساسات اور جذبات کی بنیاد پر بنتے ہیں, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کی بنیاد پر قائم ہو جایا کرتے ہیں, اور کچھ اندیکھے رشتے ہوتے ہیں. اگر تمام رشتوں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے جو اولین یا جو سب سے پختہ اور اچھا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے جو دوست ہیں وہ ایک تو بہت زیادہ تھے اور ان کا حلقہ احباب بھی بہت وسیع تھا, اور جو بھی دوست ان کو ملنے آتا آپ ان سے انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے, ان کی خاطر تواضع میں کسی بھی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ کا ہر دوست جو بھی آپ کو ملنے آتا آپ دوبارہ ان کے پاس ملنے بھی ضرور جایا کرتے تھے, اور مروت و لحاظ سے لوگ آپ کے بہت زیادہ گرویدہ ہو چکے تھے. اگلا نقطہ اگر بچوں ہم دیکھیں تو کچھ یوں ہے,
خطوط کا جواب فرض عین سمجھنا۔ اب مرزا غالب کو خطوط پورے ہندوستان سے آیا کرتے تھے اور جو بھی خط آپ کو ملتا تھا آپ اس کا جواب دینا اپنے ذمے لازمی سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے کچھ عبارت میں ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو اس پوائنٹ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں گے، جیسے ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ عزیز دوستو، جو بھی شخص آپ کو خط لکھتا تھا تو آپ اس کا جواب لکھنا اپنے ذمے لازمی سمجھتے تھے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں مرزا کے نزدیک جو ایک خط ہے یہ نصف الملاقات کہلاتا ہے۔ اور پہلے دور میں چونکہ یہ جو ہمارے یہاں آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، ہماری ملاقات موبائل فونز پہ ہم بات کر لیا کرتے ہیں، پہلے دور میں جو رابطے کا ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ خطوط نویسی ہوتی تھی۔ اب خط لکھنا ایک انتہائی ضروری عمل اس وقت سمجھا جاتا تھا اور ایک اچھا عمل بھی تھا۔ اب شعراء جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان کا خطوط لکھنے کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے، تو مرزا غالب کو بہت زیادہ خطوط آیا کرتے تھے۔ وہ خطوط لینے کے بعد کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے تھے، نہ ہی اکتایا کرتے تھے، بلکہ ان کا جواب بھی لازمی لکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس خط کو بھی آپ پڑھتے اس کا جواب لکھتے تو پڑھنے والے کا، اور جس کو آپ جواب لکھتے وہ جب اس خط کا جواب پڑھتا تھا اس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ جو محبت تھی وہ اس کا ایک جو دائرہ تھا وہ مزید وسیع ہو جایا کرتا تھا۔ اور اکثر لوگ مرزا غالب کو بیری خط بھیجتے تھے، یعنی بغیر ٹکٹ کے۔ پھر وہ جو بیری خط ہوتا ہے جو آپ موصول کرتے تھے تو اس میں جو ڈاک کا خرچ ہوتا ہے وہ خط موصول کرنے والے کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ ادا کرنے کے بعد وہ خط لے لیتا ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی ایسی باتوں سے غصے نہیں ہوتے تھے۔ اکثر کچھ لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ خط جب لکھتے تھے آپ کو تو جوابی لفافہ یا ٹکٹ اس لفافے میں رکھ کر بھیج دیا کرتے تھے، تو آپ اس پر سخت برہم ہوتے تھے اور غصے ہوا کرتے تھے کہ ایسا کام میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ لہذا دوستوں کے کسی بھی قسم کے جو خطوط آپ کو آتے تھے آپ کبھی بھی اکتایا نہیں کرتے تھے اور ان کا جواب لکھنا لازمی سمجھتے تھے، اور پہلی فرصت میں ہی ہر خط کا جواب لکھ دیا کرتے تھے۔ جو یہ بھی آپ کے اخلاق کا ایک بہت اچھا یا ایک حسین مثال ہے۔ عزیز طلباء، اب بڑھتی ہے اگلے نقطے کی طرف، وہ ہے مروت و لحاظ بدرجہ غایت۔ مرزا غالب کی طبیعت میں جو مروت و لحاظ ہے یعنی رکھ رکھاؤ ہے، آگے والے بندے کو عزت دینا، اس کا لحاظ رکھنا، وہ بہت زیادہ آپ کی طبیعت میں پایا جاتا تھا۔ اب ان عبارت کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے، بنی ہمہ وقت کسی غزل یا قصیدہ بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ کہ آپ کو جب خطوط آتے تھے اس میں اکثر ایسے شعراء آپ کے شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، آپ کے دوست بھی ہوتے تھے، وہ غزلیں لکھ کر بھیجتے تھے اور اس میں آپ سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ ان غزلوں کی اصلاح کر دی جائے۔ اور یہ ایک مشکل کام ہے۔ آپ آخری عمر میں چاہے علیل بھی ہوا کرتے تھے پھر بھی لوگوں کی غزلوں کی اصلاح کو ضرور کرتے تھے، تاکہ جس بندے نے بھی ایک امید کے ساتھ آپ کو خط لکھا ہے اس کی امید بنی رہے۔ یہ آپ کی اچھی طبیعت کا حصہ ہے۔ اب عادت اور خصلت کا فرق جو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی خصلتیں بھی قدرتی طور پر جو آپ کے اندر موجود تھی عادتیں وہ بھی بہت اچھی تھیں، اور جو عادتیں آپ نے بنا رکھی تھیں وہ بھی بہت اچھی تھیں، اعلیٰ اخلاق کی تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ پھر آپ اس میں کچھ یوں بھی آپ کے الفاظ ملتے ہیں کہ آخر عمر میں جب لوگ آپ کو خطوط لکھتے، غزلوں کی اصلاح کا آپ کو کہتے، تو آپ کہتے ہیں ایک صاحب کو، بلکہ آپ نے کچھ یوں لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا، اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوچے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ آخری عمر میں چونکہ آپ کی جو بینائی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی تھی اور ہاتھ لکھنے میں بھی کمزوری محسوس کیا کرتے تھے، لہذا اس کے باوجود جہاں تک بھی آپ سے ہو سکا آپ نے دوستوں کے اشعار کی اصلاح کی ہے، ان کی غزلوں کی اصلاح کی ہے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کو غزلیں خط کے ذریعے بھیجتے ہیں ان کو جو امید ہوا کرتی تھی وہ بھی بنی رہے، اور آپ کا جو سلسلہ احباب ہے وہ جو ایک حسین تعلق آپ کا بنا ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے۔
عزیز طلباء، جماعت دہم کی اردو کی کتاب میں ایک سبق ہے مرزا غالب کے خطوط، اس میں ہر گوپال خان تختہ کے نام جو آپ نے خط لکھا ہے، اس میں بھی آپ نے اخیر عمر میں جو اس غزلوں کی اصلاح کرنے میں جو مشکل پیش آیا کرتی تھی اس کا اظہار بھی آپ نے کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ آپ مرزا ہر گوپال تختہ کو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ میں ناتمام بہت ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں اور لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں۔ کیونکہ آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہوا کرتی تھی، لہٰذا اتنی تکلیف کے باوجود بھی لیٹے لیٹے ہی خطوط دیکھ لیا کرتے تھے اور لیٹے لیٹے ہی ان مسودات کو دیکھنے کے بعد جو آپ کو اصلاح کے لیے چیزیں بھیجی جاتی تھی آپ ان کی تصحیح بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اخلاق کی ایک بہت بلند صفت ہے کہ بغیر اکتائے بیماری کے عالم میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اگلا نقطہ دیکھتے ہیں، وہ ہے غریبوں اور محتاجوں کی مدد۔ مرزا غالب چونکہ آپ کی آمدنی قلیل تھی اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آپ کا جو مقدور تھا یا جو وظیفہ تھا آپ کا، وہ بھی تقریباً 150 روپے کے قریب ہو چکا تھا۔ ماہوار وظیفہ یہ آپ کو ملتا تھا، چونکہ اخراجات اتنے زیادہ نہیں تھے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کی جو مدد ہے اپنی بساط اور حیثیت سے بڑھ کے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے گھر کے باہر اپاہج لوگ جو لولے لنگڑے یا محتاج لوگ ہیں ان کا ایک تانتا بنا رہتا تھا، وہ اس امید کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے کہ مرزا غالب کے ہاں کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ اکثر مقروض رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں کچھ یوں اظہار کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک بہت بلند صفت ہے، اور یہ خرچ کرنا اللہ رب العزت اس سے 700 گنا زیادہ بڑھا کر انسان کو واپس کرتا ہے۔ 10 گنا کا بھی احادیث میں ملتا ہے، اگر قرآن کی آیات کی تفسیر کی بات کی جائے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب تندرستی اور غربت کا عالم ہو، اس صورتحال میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو عزیز دوستو، کہ انسان خوشحالی میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی ہے، لیکن جب تنگ دستی ہو اس میں بھی اللہ کی راہ میں اگر انسان خرچ کرے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار ہونے کا درجہ عطا کرتا ہے۔ عزیز طلباء، تو مرزا غالب کے گھر کے باہر اپاہج، لولے لنگڑے، اندھے، ایسے لوگوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا تھا جن کو پتا تھا کہ یہاں سے سائل کبھی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر واپس نہیں جاتا، اور یہ ان کی ایک بہت اچھی خصلت تھی جس کی وجہ سے مرزا غالب لوگوں کے دلوں میں گھر گھر جایا کرتے تھے۔ اگلا نقطہ کچھ یوں ہے کہ دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ عزیز دوستو، کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد بر صغیر کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے جو حالات زندگی ہیں وہ یکسر بدل کر رہ گئے۔ تو اس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ مرزا غالب کی جو طور طریقے ہیں یا جو آپ کی حالات زندگی ہے اس پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کا وظیفہ بھی جو تھا وہ 150 روپے ماہوار رہ گیا، اور چونکہ اولاد آپ کی فوت ہو چکی تھی جتنی بھی اللہ نے آپ کو دی، تو اس وقت حالات بھی اس قسم کے تھے کہ کچھ لوگ گردش روزگار کی وجہ سے، برے حالات کی وجہ سے آپ کا ساتھ بھی چھوڑ چکے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے ان کا شکوہ یا شکایت پیٹھ پیچھے بھی نہیں کی تھی۔ یہی آپ کے ایک اچھے اخلاق کا، آپ کے اچھے انسان ہونے کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے باوجود جب کوئی دوست آپ کے پاس ملنے آتا، اگر وہ کم حیثیت کا مالک ہے، اس کی مدد اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ اس کے دل آزاری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ ایک سن لیجیے کہ دلی کے عمائد میں سے ایک امید آپ کے پاس تشریف لایا آپ کو ملنے کے لیے، چونکہ پہلے حالات ان کے بہت اچھے تھے تو آپ نے ان کو چھیٹ کا فرغل پہنے دیکھا۔ جیسے ہی آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چونکہ وہ امید تھے، عمرا میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا،
تو آپ نے ہمیشہ ان کو ملیدہ یا جامہ ہوا، یہ دونوں ایک قیمتی کپڑے ہیں، ریشم کا کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو امیر آپ کو ملنے آئے دلی کے عمائر میں سے، وہ ہمیشہ ایک مہنگا لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پھولدار چھیڑ کا فرغل ان کو پہنے ہوئے دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس دوست کی اب ایسے مدد کی جائے کہ اس کی خودداری بھی وہ اس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ نے جیسے ہی ان کے فرغل کو دیکھا تو کچھ یوں کہا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ اس کی شکل و صورت جس چھینٹ کے اوپر کشیدہ کاری یا کڑھائی ہوئی ہے، یہ بڑی مجھ کو اچھی لگ رہی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح آپ نے یہ چھینٹ کہاں سے لی ہے؟ آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسی کڑھائی دار والی کپڑا میرے پاس بھی ہو، چاہے میں بھی اس کا فرغل بنا لوں۔ تو وہ جو نواب تھے انہوں نے کچھ یوں کہا کہ یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہن لیا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ تو مرزا غالب کو جب انہوں نے کہا کہ آج ہی بن کر آیا ہے، یہ نیا ہے اور میں نے اسی وقت اس کو پہن لیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے، تو مرزا غالب نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے لے کر اس کو پہن لوں، لیکن جاڑا بہت شدت سے پڑ رہا ہے، یعنی سردی بہت زیادہ ہے، تو آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ کہ آپ کا چھین مجھ کو اتنا اچھا لگتا ہے، جی تو میرا چاہتا ہے آپ سے چھین کر ابھی پہن لوں، لیکن سردی اتنی شدت سے پڑ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ واپس کس طرح جائیں گے، کہیں سردی میں اکڑ ہی نہ جائیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور گھر میں ملیدہ کا ایک فرغل جو آپ کی کھونٹی پر لٹکا ہوا تھا، کھونٹی سے مراد یہ ہے کہ گھر میں کپڑے لٹکانے پر جو کیل لگا ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے جو ملیدہ یعنی ایک مہنگا کپڑے کا خوبصورت جو فرغل تھا اس کو نکالا اور اپنے اس نواب کو تحفے میں دیا کہ میری طرف سے یہ لے لیجیے اور پہن کر آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مرزا غالب نے اتنے حسین انداز کے ساتھ اپنے دوستوں کی یا اس دوست کی مدد کی ہے کہ اس کی جو خودداری ہے اس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچی، اور خوبصورت انداز میں مرزا غالب نے ان کی مدد بھی فرما دی ہے۔ یہی ایک اچھے انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے، جیسے اللہ کا بھی فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہمیں یہی فرمان ملتا ہے، یہی تعلیم اسلام کی ہمیں ملتی ہے کہ جب تم ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہو یا کسی کی مدد کرتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا تو یہ وقت ہی اور ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور ساتھ بھی سوشل میڈیا پر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے جس کی تشہیر ہو سکے۔ تو مرزا غالب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے دوست کی مدد کی ہے، چاہے لوگ ان کو چھوڑ چکے تھے، اس کے باوجود آپ کا جو ایک انداز زندگی تھا، اچھے اخلاق سے ملنا، اچھے طریقے سے کشادہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کی مدد کرنا، آپ نے اس خصلت کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو اس میں آپ حوالہ جات میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ رہتی ہے مجھ کو سارے زمانے سے آشتی، دشمن اگر ہے ساتھ تو 70,000 دوست۔ بے شک میرے دشمن بہت ہیں، زمانے سے میری لڑائی بھی رہتی ہے، اگر دشمن میرے ساتھ ہیں تو اللہ نے مجھ کو 70,000 دوست بھی دیے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کا دوسرا لیکچر، اور اس کے بقیہ سبق کی جو تشریح ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں، جو اس کا تیسرا لیکچر ہوگا، اس میں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ عزیز بچوں، یہ جو اہم نکات آپ کے سامنے میں نے لکھے ہوئے ہیں، انہی نکات کے حوالہ جات بھی یہاں پہ درج ہیں، آپ انہی نکات کو یکجا کریں گے اور ان حوالہ جات کو اقتباسات کی تشریح میں جب لکھیں گے تو آپ کو تشریح کرنے میں مشکل نہیں آئے گی۔